نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، ایک ایسا دور جس میں ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جہاں ہر انسان کی ضرورت بن چکی ہے، اسی طرح ملٹری فورسز بھی ٹیکنالوجی سے بھرپور ویپنز ایجاد کرنے پر مجبور ہیں۔ آج ہم ماڈرن اور فیوچر ٹیکنالوجی کے ایسے ویپنز دیکھنے جا رہے ہیں جن کے بغیر شاید اب ملٹری آپریشن صرف ویڈیو گیمز میں ہی پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ریئل لائف میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سنائپرز کو ریئل لائف میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ونڈ سپیڈ، فاگ، ڈسٹ اور سب سے بڑھ کر موونگ ٹارگٹ کو شوٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان سب چیلنجز کو سمپل بنانے کے لیے سیلف گائیڈڈ سنائپر بلٹ بنائی جا چکی ہیں۔ یہ اپنے ٹارگٹ کو صرف ایک مرتبہ اچھی طرح پہچان لیتی ہے اور پھر اس کے اندر موجود آپٹیکل گائیڈنس سسٹم اس کو خود ہی ٹارگٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر بے شک ٹارگٹ موونگ پوزیشن میں ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سنائپر رائفل اور بلٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو کوئی ان ٹرینڈ شوٹر بھی یوز کر سکتا ہے۔ نمبر 8، ملٹری آپریشنز کے دوران کبھی کبھار کیچڑ اور پانی کی وجہ سے گاڑیوں اور ٹرکس کی موومنٹ سر کا درد بن جاتی ہیں۔ اس سچویشن سے بچنے کے لیے اب فولڈنگ روڈز کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ایک 8x8 ٹرک جس میں یہ فولڈنگ روڈ رکھا ہوتا ہے، وہ 10 منٹ کے اندر 165 فیٹ کا روڈ بچھا سکتی ہے۔ الومینیم سے بنا یہ روڈ 90 ٹن سے بھی زیادہ کا وزن جھیل سکتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 4 فیٹ پانی کے اندر بھی بچھایا جا سکتا ہے۔ ملٹری ٹرکس جن کا کیچڑ میں پھسلنے کا ڈر لگا رہتا ہے، وہ آسانی سے اس فولڈنگ روڈ کے اوپر سے شیلو ریورز بھی کراس کر سکتی ہیں۔ کام پورا ہونے کے بعد اس کو واپس فولڈ کرنا بھی بہت ہی آسان اور آٹومیٹک پروسیجر ہوتا ہے۔ نمبر 7، یہ کوئی معمولی گن نہیں ہے جس میں گولیاں ڈلتی ہوں، بلکہ اس کو گولیوں کی بجائے بیٹریز سے بھرا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈرون گن ہے جو 2 کلومیٹر دور تک بھی ڈرون کو جیم کر سکتی ہے۔ حال ہی میں ڈرون ٹیکنالوجی کے ابھار کی وجہ سے ہمیں ایسے شاندار ایریل شاٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو آج نارمل کیمرہ سے لینا پاسبل نہیں ہے، لیکن اس ڈرون کے غلط استعمال نے پوری دنیا کی سیکیورٹی ایجنسیز کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ جیسا کہ 2018 میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ پر تب ایک ڈرون کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی جب وہ بھرے مجمع میں اسپیچ کر رہے تھے۔ اس حادثے میں 2 ڈرونز پر پلاسٹک ایکسپلوسیو لگایا گیا تھا جو کسی وجہ سے ہوا میں ہی پھٹ گیا۔ اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے یہ ویپن ایجاد کیا گیا ہے۔ 56 انچ لمبی اور 7 kg وزنی یہ گن ایک خاص قسم کی ریڈیو فریکوینسی پھینکتی ہے جو ڈرون کا اس کے آپریٹر کے ساتھ کنیکشن توڑ دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈرون کا RTH یعنی ریٹرن ٹو ہوم فنکشن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ واپس وہیں جا کر لینڈ کرتا ہے جہاں سے اس نے ٹیک آف کیا تھا۔ یہ ایک طرح کا ریڈیو فریکوینسی جیمر ہے جو میلوں دور تک بھی کام کر سکتا ہے۔ 2019 میں ایشین گیمز کے دوران اس گن کی مدد سے 7 کمرشل ڈرونز کو جیم کر کے ان کو راستے سے ہٹایا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک پروہیبیٹڈ ایریا میں فلائی کر رہے تھے جہاں سے پریزیڈنٹ آف فلیپینز کے ہیلی کاپٹر کو گزرنا تھا۔ ڈرون گن کی مدد سے اگر وقت پہ ان کو نہیں ہٹایا جاتا تو کوئی بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ نمبر 6، ڈرون گن تو زیادہ سے زیادہ اس کا آپریٹر کے ساتھ کنیکشن توڑ سکتی ہے، لیکن اگر ڈرون کو قبضے میں لینا ہو تو اسکائی وال 100 بازوکا کام آ سکتا ہے۔ برٹش کمپنی اوپن ورکس کے اس بازوکا میں ڈرون کے ساتھ فزیکل ہونے کا آپشن موجود ہے۔ اس کو ڈرون کی طرف پوائنٹ کر کے اگر فائر کیا جائے تو یہ ایک نیٹ پھینکتا ہے جو پورے ڈرون کو ہی جکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد اس میں لگا پیراشوٹ آٹومیٹک ڈپلوائے ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ ڈرون کو نیچے لے کر آتا ہے۔ نمبر 5، یہ ہے الٹرا ہیوی لفٹ ایمفیبیس کنیکٹر جو کسی بھی ڈیزاسٹر کے دوران کبھی بھی کہیں بھی مشکل ترین کنڈیشنز میں بھی ٹریول کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی جگہ ہے کہ یہ 40 فیٹ کنٹینر یا 3 ٹینکس کو بھی کیری کر سکتا ہے۔ ایئر فارم سے بنے اس کے یہ ٹریکس نہ اس کو پانی میں چلنے سے روک سکتے ہیں، نہ بیچ پہ اور نہ ہی کیچڑ میں، حتیٰ کہ یہ 10 فٹ اونچی رکاوٹ کو بھی حلوہ سمجھ کر پار کر سکتا ہے۔ نمبر 4، پولیس اور ملٹری کو اکثر دیوار کی آڑ لے کر شوٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی بولٹ آ کر نہ لگ جائے۔
لیکن اب ایک ایسا ویپن بھی تیار کیا جا چکا ہے جس میں دیوار کے پیچھے رہ کر بھی آسانی سے نشانہ لیا جا سکتا ہے۔ کارنر شوٹر ایک ایسا ویپن ہے جس کے اگلے حصے میں ویپن یا گرینیڈ لانچر لگایا جاتا ہے۔ یہ حصہ 60 ڈگریز تک ٹلٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایکوریٹ نشانہ لینے کے لیے اس پہ کیمرہ لگا ہے جس کے ذریعے دیوار کے پیچھے رہ کر ٹارگٹ کو آسانی سے لاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویپن خود کو خطرے میں ڈالے بغیر لو رینج کمبیٹ فائٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ نمبر 3، یہ ہے MQ-8 فائر اسکاؤٹ ہیلی کاپٹر، جو آج تک کا سب سے ایڈوانسڈ ملٹری ڈرون ہیلی کاپٹر ہے۔ اس کے فیچرز کی ایک بہت بڑی لسٹ موجود ہے۔ بغیر پائلٹ کے یہ 12 گھنٹے تک فلائی کرتا ہے اور میلوں دور بیٹھے کنٹرول یونٹ کو لائیو ویڈیو فیڈ بھی فراہم کرتا ہے۔ ٹیک آف سے لے کر لینڈنگ تک اس کی پوری فلائٹ آٹومیٹک ہے، یعنی یہ اپنے آپ خطرہ بھانپتا ہے اور اس کی طرف فلائی کر کے اس کی ویڈیو فیڈ کنٹرول یونٹ کو بھیجتا ہے۔ اس میں لگے تھرمل اور نائٹ ویژن سینسرز رات کے وقت بھی دشمن کی ویڈیو کیپچر کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس میں الٹرا سونک سونو بوائز بھی لگے ہیں جو یہ اوشن میں پھینک کر انڈر واٹر سب میرینز اور شپس کو 150 کلومیٹر دور تک بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ سروس ڈاگز دنیا بھر کی ملٹری اور پولیس میں بھرتی کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو شاید انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، جیسا کہ دور سے ہی مائن یا پلانٹڈ بوم کو سونگ لینا۔ سروس ڈاگز کی پروٹیکشن کے لیے ریکس اسپیکس نامی یہ گوگلز تیار کیے گئے ہیں جس میں لگا وائرلیس کیمرہ آفیسرز کو لائیو فیڈ دیتا ہے، پھر چاہے دن کی روشنی ہو یا رات کا گھپ اندھیرا۔ واٹر پروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ریڈیو سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جس کے ذریعے ریئل ٹائم ان کو انسٹرکشنز بھی دی جا سکتی ہیں۔ اور اب نمبر 1، یہ ہے بلیک نائٹ ٹرانسفارمر جس میں 8 انجنز اور روٹرز لگے ہیں۔ جہاں تک اس کا کام زمین پہ چلنے کا ہوتا ہے یہ 100 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے چلتا ہے، اور جیسے ہی ضرورت پڑتی ہے ایئر ٹرانسپورٹ کی تو یہ 10,000 فیٹ کی بلندی تک بھی فلائی کر سکتا ہے۔ 31 فیٹ لمبا اور 19 فیٹ چوڑا یہ فلائنگ ٹرک اپنے سائز کی وجہ سے کارگو ڈراپس کرنے اور زخمی سولجرز کو فوراً ایویکویٹ کرنے کے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ بیٹل فیلڈ سے ٹیک آف کرنے کے بعد یہ سیف اسپاٹ پہ لینڈ کر کے ڈرائیو کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے زخمی کو ایمبولینس میں ٹرانسفر کرنے کا ٹائم بھی بچ سکتا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔